رات، بارش اور ایک ایسا لمحہ جس نے لاریب کی پوری زندگی بدل دی۔ شوہر گھر سے باہر تھا اور اس کے سامنے بیٹھا تھا اس کے شوہر کا سب سے قریبی دوست انور خان۔ خاموش کمرہ، بھیگی ہوئی رات اور دو دل۔ وہ جانتے تھے کہ ایک قدم سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر اس رات جو ہوا وہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں تھی، بلکہ خواہش اور حدود کے درمیان ایک خطرناک جنگ تھی۔ کیا لاریب اپنے جذبات پر قابو رکھ پائی، یا بارش کی وہ رات انہیں ایک ایسے راستے پر لے گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی؟ سنیے ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو بھی چھو لے گی اور بے چین بھی کر دے گی۔ رات کے ٹھیک 9:30 بج رہے تھے۔ لاہور کی سرد ہوا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور گلی کی لائٹس پانی میں عکس بنا رہی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نبیل آفس سے فون کر چکا تھا کہ آج رات دیر ہو جائے گی۔ اکیلی بیٹھی تھی، مگر آج وہ واقعی اکیلی نہیں تھی، کیونکہ آج گھر میں ایک مہمان آیا ہوا تھا۔ انور خان صاحب نبیل کے قریبی دوست تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عمر میں وہ نبیل سے کچھ بڑے، باتوں میں نرم، مگر نظروں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ لاریب نے کچن سے آ کر پوچھا، چائے ٹھیک ہے نا؟ تو انور خان نے کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، چائے تو اچھی ہے، مگر آج گھر کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہا ہے۔ لاریب نے ہلکا سا جواب دیا، خاموشی کبھی کبھی اچھی بھی لگتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی اور بارش تیز ہو گئی۔ انور خان نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسی راتیں اکثر انسان کو اپنے قریب لے آتی ہیں۔ لاریب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انور خان ہلکا سا مسکرایا، بس یہ کہ کبھی کبھی فاصلے کم ہو جاتے ہیں بغیر کچھ کہے۔ لاریب نے نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات عام نہیں ہے۔ ٹی وی چل رہا تھا، مگر کسی کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ انور خان نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر لیں، وقت بھی گزر جائے گا۔ چند لمحے رکی، پھر آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے تھے، بغیر حرکت کے۔ بارش کی آواز، خاموش کمرہ اور دو لوگ جنہیں شاید خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ صرف بات چیت ہے یا کچھ اور شروع ہو چکا ہے۔ بارش اب مزید تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر پانی کی بوندیں مسلسل ٹکرا رہی تھیں، جیسے کسی بے چین دل کی دھڑکن ہو، اور کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور ٹی وی کی آواز اب بھی چل رہی تھی، مگر دونوں کی توجہ کہیں اور تھی۔ لاریب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ اکثر نبیل کے ساتھ آتے ہیں، مگر آج پہلی بار اتنی دیر بیٹھے ہیں۔ انور خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید آج موقع مل گیا، یا پھر آج کی رات نے روک لیا۔ لاریب نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، راتیں کسی کو نہیں روکتی، لوگ خود رک جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی انور خان چند لمحے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، تو کیا آپ بھی خود رک گئی ہیں؟ یہ سوال سیدھا لاریب کے دل تک لگا۔ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، بس اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھانے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ انور خان نے اپنی کرسی تھوڑی سی آگے کی۔ اب دونوں کے درمیان فاصلہ پہلے سے کم تھا۔ دونوں کے گھٹنے کبھی کبھی ٹکرا جاتے۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، انور خان نے نرمی سے کہا۔ لاریب نے فوراً سر اٹھایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں صرف الفاظ نہیں تھا، اس کا کچھ اور بھی مطلب تھا۔ بارش کی آواز اور تیز ہو گئی۔ لاریب نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ انور خان نے اس کی بات بڑے غور سے سنی، اور کبھی کبھی وہ باتیں لفظوں سے نہیں ہوتیں۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرا گئیں، پھر لاریب نے فوراً نظر ہٹا لی، مگر اب بات بدل چکی تھی۔ یہ صرف ایک مہمان اور میزبان کی گفتگو نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ انور خان نے دھیرے سے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ لاریب چند لمحے چپ رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، پتہ نہیں،
یہ جواب سادہ تھا مگر بہت کچھ کہہ گیا۔ انور خان نے مزید کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ بارش، خاموشی اور دل کی الجھنیں تینوں ایک ساتھ بڑھ رہی تھیں۔ اچانک بجلی زور سے کڑکی اور لاریب چونک گئی۔ انور خان نے بے اختیار کہا، لاریب کو باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ڈرے نہیں، میں ہوں نا۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس میں غریب کا سہارا تھا۔ لاریب نے انور خان کو روکا نہیں بلکہ اپنے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ شاید پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ آج کی رات صرف گزرنے والی نہیں بلکہ کچھ بدلنے والی ہے۔ باری کی فضا پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ گھڑی کے 10 بجنے کا اشارہ دیا۔ لاریب نے آہستہ سے کہا، وقت کافی ہو گیا ہے، شاید آپ کو جانا چاہیے۔ لیکن الفاظ کچھ اور کہہ رہے تھے مگر لہجہ کچھ اور۔ انور خان نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں چلا جاتا ہوں، مگر اگر روک لیں تو رک بھی سکتا ہوں۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ لاریب نے کوئی جواب نہ دیا، بس پھر نور خان آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بارش رک بھی جائے تو اس کی نمی دیر تک رہتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور لاریب نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ چیزیں جلدی ختم نہیں ہوتیں۔ یہ بات اب صرف بارش کی نہیں رہی تھی۔ انور خان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ احساس شروع ہونے کے بعد رکنا بھی نہیں چاہیے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب صرف چند قدم کا تھا۔ دل کی دھڑکنیں واضح سنائی دے رہی تھیں اور آہستہ سے لاریب نے کہا، ہمیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ انور خان ایک قدم قریب آیا۔ سوچنا نہیں چاہیے یا محسوس نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال مشکل تھا۔ لاریب نے نظریں جھکا لی۔ کچھ چیزیں صرف دل میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ انور خان رک گیا۔ چند لمحے اس نے لاریب کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز نرم تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پرسکون تھی، جیسے کسی نے وقت پر خود کو روک لیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے لاریب تھوڑی سی قریب آئی۔ جیسے ہی انور خان مڑنے لگا، لاریب نے انور خان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، مجھے اس زندگی سے آزادی چاہیے۔ انور خان بھی تھوڑا سا چونک گیا کہ یہ کس طرح کہانی جا رہی ہے، لیکن انور خان بھی بےتاب تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کب لاریب اس کو گرین سگنل دے۔ خیر، تھوڑی دیر ہاتھ پکڑ کر باتیں کرنے کے بعد لاریب نے انور خان سے کہا، میں آپ کے قریب آ کر بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی مرد نے بہت عرصے بعد مجھے اپنی چھاؤں میں لیا ہو۔ یہ سنتے ہی انور خان بھی گرم ہو گیا اور اس کا گھوڑا بھی اب چلنے کو تیار تھا۔ انور خان نے لاریب کو باہوں میں لیا اور اسے زوردار بوسہ دیا۔ اس کے بعد یہ گڈے گڈی کا کھیل شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ زیب تن ساری چیزیں اترنے لگیں۔ پھر لاریب نے انور خان کو کہا، آئیے کمرے میں چلتے ہیں، اور وہ اسے اپنے بیڈ روم پر لے گئی، اسی بیڈ پر جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی تھی، اور وہاں پر ان دونوں نے اپنے اپنے لمس کو محسوس کیا اور مدہوش ہوتے چلے گئے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد جب ان دونوں کو ہوش آیا تو انور خان نے کہا، مجھے شاید اب جانا چاہیے، کیونکہ گھڑی پر 2 بج گئے تھے اور بارش بھی بالکل رک چکی تھی۔ اور انور خان نے اپنا سامان اور کپڑوں کو لے کر وہاں سے چلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن لاریب کے دل میں کشمکش چھوڑ گئے کہ آخر میں کیا کروں؟ جو میں زندگی گزار رہی ہوں کیا وہ صحیح ہے، یا پھر جو انور خان نے مجھے دیا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ محسوس کرنے پر تو انور خان کا لمس بہت خوبصورت تھا، لیکن لاریب کو اپنی زندگی کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرنا تھا، اور اب یہ فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھا کہ آیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے گی یا اسے چھوڑ دے گی، یا پھر خدا کی راہ دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے گی۔ اس سے آگے کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نائس ضرور لکھیں، تاکہ ہم اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی آپ کے لیے اپلوڈ کریں، اور ایسی ہی مزید رومانٹک اور دلکش کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔